قصہ اللہ والوں کے موت کے بارے میں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ نہ سوار ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور اگر وہ فاسق و فاجر لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزیدہ بن شجرہ صاحب سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربیہ بن بزرہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ، اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، مسلسل یہی بات دہراتا جا رہا تھا۔ اسی طرح حواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا 10 روپے، 11 12۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی وَحُزْنَ ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مرنے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس سے ملاقات ہوگی، مر کے اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔